ورتل القرآن ترتیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہمارا آج کا سبق ہے حروف مدہ۔ یہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے ان کے پیچھے والے حرف کو کھینچا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے تختی نظر آ رہی ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر آ جائے، یعنی الف پہ کوئی حرکت نہ ہو، یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو ان کو کھینچا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثال بھی دی گئی ہے مالکی، تو الف سے پہلے میم پر کیا آ گیا؟ زبر۔ اب اس کو ہم ملکی چھوٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے حرکات میں زبر زیر پیش پڑھا، اس کو ہم پڑھیں گے مالکی، تھوڑا سا ما کو کھینچیں گے۔ دوسری مثال، جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ اور اس کی مثال بھی دیکھیے، اعوذ، واو ساکن ہے، اس سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے، تو کیا ہوا؟ اس کو ہم تھوڑا کھینچیں گے، اعوذ۔ اور تیسری مثال لے لیجئے، یا ساکن ہے، اس پر جزم ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ ساکن جزم ایک ہی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، جس بھی حرف پر کوئی حرکت نہ ہو وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یا ساکن سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے اور اس کو کھینچا جائے گا۔ مثال کے طور پہ رحیم، یا سے پہلے ہا ہے اور ہا زیر لے کر آیا ہے۔ تو یہ حروف مدہ کی کنڈیشنز ہیں کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، واو سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے، یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے، تو یہ 3 حروف حروف مدہ کہلائیں گے۔ ان کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اور ویورز، اگر آپ نے میرے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیوز کو فالو کیا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے حوالے سے جو پڑھا تھا، تو وہاں بھی میں نے بتایا تھا، اب پھر بتاتا ہوں، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ با کھڑی زبر با اور با زبر الف با، یہ حروف مد یعنی الف مادہ، یہ برابر ہوگا۔ با کھڑی زیر بی اور با زیر یا بی برابر ہوگا۔ با الٹی پیش بو، با پیش وا بو برابر ہوگا۔ تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب ذرا اس ٹیبل پر آ جائیں، تو یہاں آپ کو میں بریف کروں گا کہ یہ جو لمبا کرنا حروف کو ہے یا کھینچنا ہے، یہ کس کلیے کے تحت ہے۔ تو آپ یوں کر لیں، اب یاد رکھیں کہ ایک الف کی جو مقدار ہے وہ ایک بند مٹھی کی ایک انگلی کا کھولنا اس کے برابر ہے، جبکہ اگر حرکات کو دیکھا جائے تو اس کا دورانیہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک الف یا ایک بند انگلی کا کھولنا 2 حرکتوں کے برابر۔ اسی طریقے سے 2 الف کی مقدار 2 بند انگلیوں کو باری باری کھولنا، پہلے ایک انگلی اور پھر دوسری انگلی کا کھولنا، یہ 4 حرکات کے برابر۔ اور اسی طریقے سے 3 الف یا 3 بند انگلیوں کو باری باری کھولنا، یہ 6 حرکات کے برابر دورانیہ لے گا، ٹائم لے گا۔ تو چلیے ویورز، حروف مدہ کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی۔ تا زبر الف تا، تا پیش وا تو، تا زیر یا تی، تا تو تی۔ سا زبر الف سا، سا پیش واو سو، سا زیر یا سی، سا سو سی۔ حا زبر الف حا، حا پیش وا ہو، حا زیر یا حی، حا ہو حی۔ اچھا، باقی کے حروف میں بنا ہجے کے پڑھتا ہوں، ہجے کرنا تو اب آپ کو آ ہی گئی ہے، میں ڈائریکٹ پڑھتا ہوں۔ خا خو خی، را رو ری،
زا زو زی طا تو طی ظا زو ضی فا فو فی ہا ہو ہی یا یو یی آ او ای جا جو جی دا دو دی ذا ذو ذی سا سو سی شا شو شی صا صو صی ضا ضو ضی ع عو عی غا غو غی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می۔ اس چیز کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس کو ما مو می نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے، ما مو می پڑھیں گے۔ نیکسٹ نا نو نی، سیم کیس، نا نو اور نی نہیں کہیں گے، گنہ نہیں نکالنا۔ وا وو وی۔ چلیے نیکسٹ تختی میں ہم الفاظ کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، الف مدہ اور کھڑی زبر کی مشق۔ سب سے پہلے عادن، زادہ، طابہ، آمنہ، مالکی، آوا، مآبا۔ اس کے بعد واو مدہ اور الٹا پیش کی مشق۔ سب سے پہلے داود، نورہ، یقول، ووریہ، وجوہ، یراہ، اور آخر میں یائے مدہ اور کھڑی زیر کی مشق۔ سب سے پہلے یا مدہ قیل، سیق، غیض، وقیلہ، یحیی۔ الحمدللہ ویورز، ہمارا آج کا سبق حروف مدہ کے عنوان سے ابھی اختتام پذیر ہوا۔ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔